الله الرحمن الرحيم جمع المذكر السالم وعشرون وأخواتها بالباب والجاء. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بسم اللہ. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا جمع مذکر سالم ایک، الو دو اور 20 سے لے کر 90 تک. ان کا اعراب رفع حالت واو لفظی کے ساتھ ما قبل مرفوع مضموم اور مرفوع نہیں مضموم اور نسبی جری حالت یا کے ساتھ ما قبل مکسور. ارشاد فرما رحمان نے فرمایا جمع مذکر سالم ایک، اور دو اور اس کے اخوات 90 تک. 90 تک. ان کا اعراب بالحرف ہے لفظی، بالحرف ہے لفظی، تفصیل رفع باء لفظی کے ساتھ، ما قبل مضموم اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور. چلو جی ہن واپس چل جامل پڑھ. والجمع المذكر السالم والمراد به ما سمي به اصطلاحا وهو الجمع بالباب والنون فيدخل فيه سنين وأرضين مما لم يكن واحده مذكرا لكن يجمع بالباب والنون. بس دھیان جی، علامہ نے فرمایا ہے مذکر کی جمع سالم، مذکر کی اس کا یہ اعراب ہے جو ابھی عرض کیا ہے. کیا علامہ نے فرمایا؟ علامہ نے فرمایا ہے کہ مذکر کی جمع سالم، وہ سوال کرنے واسطے منع کرا رہے ہیں. مذکر کی جمع سالم اس کا یہ اعراب ہے کیڑا؟ بالواو رفعا والیاء یا المکسورات ما قبلها نصبا و جرا. سنے ہی سوال یہ ہے، ادھر دیکھ دو طرح سوال ہے. یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف کے عبارت سے پتہ چلتا ہے یہ اعراب اس جمع سالم کا ہے جس کا مفرد مذکر ہو، جس کا کی ہوئے مذکر ہو اور اس کے آخر میں واو نون یا نون لاحق ہو. یہ اس کا اعراب ہے. یہ جو قانون ہے دو طرح ٹوٹا ہوا ہے. یہ جو کیڑا قانون کہ متن سے پتہ چلا اور پتہ مینو ویکھ لا پہلو فٹوفٹ جی کہ مذکر کہ یہ اعراب ہے جمع مذکر سالم کا. پتر نے گل نہیں بننی، چس نہیں ہونی. پھر پڑھان لگے اتنے صوفیائی تو کم آؤں ہی نہیں نا، اتنے تو چڑا پن کم آتا ہے جی. کہ یہ سوال یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اعراب ہے یہ اس جمع کا ہے جس کا مفرد، اور دوسرا وہ جمع بنائی گئی کس کے ساتھ؟ یا نون کے ساتھ. اس پر دو طرح سوال ہے. اس پر نمبر ایک لفظ سنین کا اعراب یہی ہے. لفظ باوجود ہے کہ مفرد اس کا مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے. اور ساناتن مفرد مؤنث ہے. یہ میں چور بھی لکھے نہیں. اردن اے مؤنث سمائیے ان دی جمع اردون تے ایو اعرابی. جی کیا کہا جی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ مفرد مؤنث ہے، جمع واو نون سے آئی ہے، اعراب یہی ہے. وہ مذکر کی جمع سالم نہیں ہے، مؤنث کی ہے. مثلا اردن یہ مؤنث سمائی ہے، سیناتن مؤنث لفظی ہے. ان کی جمع آتی ہے سنون تے اردون، ان کی بھی یہی اعراب ہے. حالانکہ وہ
دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ مفرد مذکر ہے، جمع بھی سالم ہے، اعراب یہ نہیں ہے. جیسے مرفوع، مجرور، منصوب، یہ مذکر نے کہ مؤنث؟ یہ نہیں کون سے پتا. مرفوع تے مرفوعات وچ مذکر کیڑا ہے مؤنث کیڑا ہے؟ مرفوع کی یہ مذکر کے مؤنث تے مرفوعات. عرض کیتی یقین جان ایڈی شرافت نال نہیں یہ کام چلدا، دم شم پہ جاندے ہی، بیعت شاید بھی ہو جاندی ہے. یہ سبق جڑے نے تو میرا پتر پینجے نال کام ایتھے تے یہو جی شرافتاں نہیں چلدیاں جی. اب مرفوع کی جمع مرفوعات، منصوب کی، اور یہ جمع سالم ہے کہ کوئی نہیں؟ مفرد مذکر ہے، مفرد اور جمع بھی مؤنث نہیں آخنا. بیماری جمع بھی سالم ہے اور مفرد. اس بار یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مذکر کی جمع سالم ہے کہ کوئی نہیں، حالانکہ اس کا یہ اعراب نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرکت لفظی ہے. اور مسلمات والا کہ کوئی نہیں. تو ان دونوں سوالوں کا جواب دیا. جواب یہ دیا کہ جمع مذکر سالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مفرد مذکر ہو تو اس کی جمع سالم بنائی جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے اصطلاحی معنی ہے. مراد اس سے مراد جمع مذکر سالم کے ساتھ وہ ہے کہ نام رکھا گیا اس کا جمع مذکر سالم کے ساتھ ناویوں کی اصطلاح میں. کس میں؟ او کی توفیا اوئی کہ ہر وہ مفرد جس کی جمع بنائیں واو نون یا نون کے ساتھ، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو. اے مرادی اے تے لہذا اے گل مرفوعات سچی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ واجہ آندا ہے جی. نہیں آندی کہ بیماری واو نون نال بنی پئی ہے؟ آندا آندی ہے. اور یہ بات سنون اور دون پر سچی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ واو نون نال بنی پئی ہے جی. تو لہٰذا اب مرفوعات نکل گیا، سنون اور اردون داخل ہو گیا کہ ان کا واحد اگرچہ مذکر نہیں ہے لیکن ناویوں کی اصطلاح میں جمع مذکر جس کو کہتے ہیں سالم، وہ یہ ہے کہ ایس مفرد کو مفرد سے جمع بنائیں واو نون یا نون کے ساتھ، خواہ مفرد مذکر ہو یا، اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں. تو اندے وچ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی آکھو جی. شارح علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں اس کا کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ جمع مذکر سالم سے مراد وہ جمع مذکر سالم ہے جو ناویوں کی اصطلاح میں، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ وہ مفرد جس کی جمع بنائیں واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ، آگے قطع نظر کہ اس کا مفرد بس جمع انج بنائی جائے. جدو اے مراد جدو تے مرفوعات گل سچی نہیں کیونکہ وہ واو نون نال نہیں، اگرچہ مفرد تا مذکر لیکن جمع واو نون نال نہیں. اور اردون تے سنون تے گل سچی آ گئی کہ مفرد اگرچہ مؤنث ہے لیکن جمع کندے نال ہے؟ شکر ہے. چلو جمع مذکر سالم مراد جمع مذکر سالم کے ساتھ وہ جمع مذکر سالم ہے کہ نام رکھا گیا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اصطلاحاً. کو سمجھ لگی ماں تے بہیاں؟ اور وہ اصطلاحاً کیڑی ہوندی ہے؟ اور وہ جمع ہے واو اور نون کے ساتھ. ایتھے عبارتی سوال ہے جی یا نون بھی. تو بابا جامی فرماندا ہے بھی ہن ایک تینوں دسیا دوجا تھوڑے کھانے چ وڑدا نہیں ہے، اگوں تو بریک لا لیے بھی وہ بھی نال ہی ہے، وہ واو نون نال تے کندے نال پس داخل ہو گئے جمع مذکر سالم میں سنین اور اردین کی مثل. ان سے نہیں ہے واحد ان کا مذکر لیکن جمع بنائے گئے ہیں واو نون اور یا نون کے ساتھ،
ਉਹ ਬੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ जमा मुज़क्कर सालिम और मुराद जमा मुज़क्कर सालिम के साथ वो है कि नाम रखा गया है उसके साथ इस्तिलाहन। वो है नहीं, वो की भी रोटी है कि नान है, वो जमा मुज़क्कर सालिम है, मुज़क्कर सालिम है कि नाम रखा गया है उसके साथ इस्तिलाहन नाम रखा गया जमा मुज़क्कर सालिम के। के साथ इस्तिलाहन। मैं सारे ने माने कि तो उसकी इसकी करके गुजारा कर रहे हैं यार। और वो जमा है वाव और नून के साथ, वो इस्तिलाहन केड़ी जमा मुज़क्कर सालिम हुंदी? जमा वाव और नून के साथ और या और या और नून के साथ। किस में? जमा मुज़क्कर सालिम में ना लो यार, जमा मुज़क्कर सालिम में सिनीन और अदीन की मिसाल उस हाँ। के नहीं नहीं तो मैं तेन उत्थे जाकर डैम में कश्ती ते बुहा देना, तैਨੂੰ कहना कश्ती वापस नहीं चले आनी जी फिर। हाँ जी शाबाश जी। के नहीं है वाहिद उसका मुज़क्कर, लेकिन जमा बनाई है वाव और नून के साथ। जी जमा मुज़क्कर सालिम और मुराद जमा मुज़क्कर सालिम के साथ वो जमा मुज़क्कर सालिम के नाम रखा गया है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ इस्तिलाहन, और वो जमा वो नून के साथ या नून के साथ। ए शाबाश, बस दाखिल है, बस दाखिल हो गया जमा मुज़क्कर ए बुढ़ापा है जी जी। कप फड़ो दे चाट हो जाए। सिनीन और अरदीन की मिसाल उनसे कि नहीं है वाहिद उनका मुज़क्कर, लेकिन जमा बनाई गया वो और नून के साथ। ए मतलब सुने अगे चलो। वाह वमा उल्हिक बिही वहुवा उलू जमउ ला अल्लफ्ज़िही। बस अलामा ने फरमाया है मतन कितनी काफिया कोल इत पढ़ खां सिर्फ मतन बस वा उलू। तो सवाल है कि इसका अतफ डाला है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, उलू से क्या बयान किया है? हाँ जी क्या क्या जी? सवाल है कि इसका और कदी सवाल किवें कदी किवें तब डाला है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, तो उलू से क्या मुराद है? और साथ नहीं उस पर, साथ नहीं डाला आतफ उस पर होता है। तो उसका अलामा ने जवाब दिया है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक है जी। उसका अलामा ने जवाब दिया है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक है। लाहिक है किसके साथ? जमा मुज़क्कर सालिम के साथ। लाहिक है। सवाल है ये तो जमा है, ये तो जमा है जमा है, तो फिर जब जमा है तो जमा मुज़क्कर सालिम में आ गया, फिर इसको लाह करने की क्या ज़रूरत है जी? सवाल है ये तो जमा है तो जमा मुज़क्कर सालिम में ये आ गया तो लाहिक करने का क्या मतलब है? उसका जवाब दिया हम भी मानते हैं ये जू की जमा है, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम वो होती है कि मुफरद के आखिर में वाओ नून या नून का इजाफा हो। सुने ही ये जड़ा मुफरद है वो चाइना च रहिंदा है ते जड़ी जमा है वो जापान च रहिंदी है। ये तो कोई तुक नहीं इन्हां दी बनदी पई कि जू नाल जू दे अगे वाओ नून या नून जोड़ के वलू बनाए, इंज नहीं हैगा जी। इसलिए जो जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ है वो सच्ची इस पर नहीं आती। ओ जमा है जू मैनी वाला, उलू मैनी वाले, उलुल अलबाब अक्लों वाले। अक्लों कितनी बार आयत पढ़ी है? और वो जो लाहिक किया गया है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ भाई उन्हां दा भी इराब ये और वो उलू है जमा जू की ला अन लफ्ज़ ही, ना उसके लफ्ज़ से। भाई जमा तो है लेकिन मुफरदा लफ्ज़ हो रहा तो जमा का लफ्ज़। इत्थों एक ज़िमर च गल भी समझ आ गई भी अरबी च सारियां जमा वो नहीं जिहड़ियां मुफरद कोल बणियां ने। कदे कदे मुफरद होर ते जमा होर ते आपस च चूंकि माना एक के फिर आखीदा ए जमा है तो ए इंदा मुफरद है, अगर च लफ्ज़ वखरे जू में नहीं वाला तो उलू में नहीं, चूंकि माना एक के आख्या भी ए जमा है तो ए मुफरद है जी। और वो के लाहिक इन्हों आखिदा जमा बगैर लफ्ज़ ही, जमा लफ्ज़ तो बगैर जी। और वो के लाहिक किया गया है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, और वो उलू है जमा जू की, ना कि अब वो के नहीं है बाजिया भाई जमा मुज़क्कर सालिम और वो जमा मुज़क्कर सालिम वो पिछू हो गया ना मतन ते अगला नाल जोड़ने और वो जो लाहिक किया गया है वो के नहीं, और वो उलू है और वो जो लाहिक किया गया है वो जो लाहिक किया गया है वो जमा मुज़क्कर सालिम भी तो जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, और वो उलू है जमा जू की, शाबाश जी। उसके लफ्ज़ से। अगे और जमा मुज़क्कर सालिम और वो जो लाहिक किया गया है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, और वो उलू है जमा है जू की, ना कि उसके लफ्ज़ से। आशित वेख ओ वाह वालू
پس نہ ہوگی یہ جمع سالم. جی کیوں؟ لوجوب باوجہ واجب ہونے یہ کہ وہ جمع سالم اس کا مفرد اس کے لفظ سے ہونا چاہیے تھا، اس کا مفرد اس کے. اور اسی طرح ذات کی جمع آتی ہے اولاد. ذات کی ذات میں نے والی تے اولاد میں نے والیاں، یہ بھی غیر لفظ ہے، لہذا اولاد کو جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے. جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے کہ مفرد کے آگے الف تا لگا کر جمع بنائی جائے. تے تھے مفرد ہو رہی کون ذات تے جمع صرف جمع مؤنث والا معنی ہے وے ہے نہیں ہے. سنیں پس مناسب ہے یہ کہ ذکر کیا جاتا اولاد کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحقم بھی. وہ دسے میں نے پیچھے نو ذکر کرنا سی لیکن چونکہ اندر تا الف تا لگی ہے اعراب سمجھ آ گیا لہذا اس واسطے نو ذکر کو نہیں کیتا. کوئی گل نہیں. اگے جی وائشرون وائشرون نہ یار زبر پاڑا آخر دے اے او حسب آخر دے کر اوہ ہانو ملا دے سی بس. جمع مذکر سالم کے ساتھ جو لاحق ہیں ایک علو ہے اور دوسرا عشرون ہے اور عشرون کی ہمشیرائیں ہیں. ہاں جی جمع مذکر سالم کے ساتھ جو لاحق ہے ایک علو ہے اور دوسرا عشرون اور عشرون کے اخوات ہیں. پٹھے پاسے میں گال کڈی ہے اور اس کی ہمشیرائیں. اخت کنو آندے نے پہنو نہیں آندے جی. سوال ہے اخوات جمع اخت. اخت میں نہیں بہن یہ تو زیرو میں ہوتا ہے تو یہ تو الفاظ اتنے کتنے بہناں بچ آ گئی ہیں. ہاں جی کیا کیا جی سوال ہے کہ اخوات جمع اخت کی یہ تو اخت کا میں نہیں ہے بہن یہ تو زیرو میں ہوتا ہے. فلانی کٹی دی بہن یہ تو الفاظ ہیں. تو اس کا جواب دیا ہے اخوات بمانا نظائر. اخوات بمانا کہ عشرون اور اس کے ہم مثل. کیا کہ عشرون اور اس کے ہم مثال. کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ اخوات سے مراد ہے سے مراد نظائر ہے. اخوات سے مراد نظائر ہیں کیونکہ جڑے بہنا برا ایک دوجے دے نظیر ہی ہوندے نہ پیو ماں ایک ہونے وچ نظائر ہے. اچھا جی وہ کتنے ہیں وہ تو علامہ فرماتے ہیں وہ 7 ہیں. علامہ فرماتے ہیں او جی 7 او 21 22 23 24 25 26 27 نے آندے نہیں تسی بھی چلے ہی ہو. او دائیاں نے جڑیاں وچ سلاسون اگاں تے سون یہ کل کنے نے شرون تو لے کے اوے 8 20 30 40 50 60 70 80 تے 90 کنے ہو گئے بچ یہ شرون نکل گیا تا پیچھے 7 نے نا. تو ہاں جی کیا کہ جی اس کے نظائر کتنے ہیں؟ اس کے نظائر کتنے ہیں؟ اس کے نظائر 7 ہیں. 7 ہیں. وہ سلاسون سے لے کر تسعون تک ان سب کا اعراب یہی ہے. ان سب کا کیڑا جمع مذکر سالم والا. چلو جی اور عشرون اور اس کے اخوات یعنی اس کے نظائر ایسے نظائر جو 7 ہیں اور وہ سلاسون سے لے کر تسعون تک ہیں. جی اور عشرون کے اخوات یعنی اس کے عشرون کے نظائر ایسے نظائر جو 7 ہیں اور وہ سلاسون سے لے کر 90 تک ہیں. شب جی اور عشرون کے اخوات یعنی اس کے نظائر اور ایسے نظائر جو 7 ہیں اور وہ سلاسون تک ہیں. ولیس شب عشرون جمع عشرۃ ولا لا سلاسون ولا وچ واو ہی یار ولا سلاسون جمع ثلاثۃ بھائی لا لا صح اطلاق 20 على 30 لأنه ثلاثة مقادير العشرة اگے و اطلاق کو 30 على 9 لأنها ثلاثة مقادير الثلاثة. بس سوال ہے یہ عشرون تے سلاسون تے اربعون یہ تو جمع ہے. یہ تو عشرون جمع ہے عشرت ان کی سلاسون جمع ہے اربعون جمع ہے خمسون جمع ہے. اگر لگا چل
سب جمع ہے سب ان کی سباتن کی، اور مونس بولی آپ سمانون کی جمع ہے سمانون کی جمع ہے، سمانون جمع ہے، سمان یا تن کی تے سون جمع ہے، تو یہ تو مفرد سے واو نون کے ساتھ جمع بنے، ان کو ملحق کیوں کیا ہے؟ ہاں جی شابہ جی، سوال ہے یہ تو عشرون ثلاثون یہ تو جمع ہے، عشرون جمع ہے عشرۃ کی ثلاث الاخری ہو گیا، جمع ہے، واو نون کے ساتھ یہ مفرد سے جمع بنائی ہے، اس کو ملحق کیوں کیا ہے؟ یہ تو اصل جمع میں داخل ہو گیا۔ سنیں تو علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں، انہوں نے جمع بنا لو تو پھر چسکا بھی لے لو، انہوں نے پھر چسکا لے لو جی۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ پتر جی عشرون عشرۃ ان کی جمع نہیں ہے، عشرون اور جڑی جمع ہوندی ہے نا مسلمون، ان دے وچ کم از کم 3 واری مسلم 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 ہونا ہے، 3 واری تاں جمع شروع ہونی ہے کہ کوئی نہیں، اور جیڑی بھی ہوئے مکسر یا جیڑی بھی مثلا رجال، ان دے وچ 3 رجل نے، کم از کم 3 تے بولی جاندی، 3 مفرد۔ اگر عشرون کو جمع بنائے عشرۃ کی تو کم از کم 3 عشرہ، تو پھر عشرون ثلاثون کو کہیں گے، عشرون اور 3 واری 10 ہوئے تو کنے ہوندے نے کہ عشرون ہوندے نے، آندے نے ہن چسکا لے لو جی، یہ 20 30 بن گیا جی، کی 30 بن گیا جی۔ اور اسی طرح ثلاثون اگر جمع ہو کس کی تو اس میں کم از کم 3 ثلاثہ تو ہوں گے، چوکھے تو بعد دی گل ہے، 3 ثلاثہ ہوں گے، تو جب اس میں 3 ثلاثہ ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 40۔ 3 واری یہ 3 واری ہوئے تو 40 ہوندے نے، حد ہو گئی ہے۔ یہ 40 کا کی مطلب سمجھ نہیں لگا، چلیے سمجھ نہیں آج گرے بس ثلاثتن 3 واری ہوئے، ثلاثتن 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 تو کنے بن گئے؟ اب جو ثلاثون ہے وہ 9 پر بولا جائے گا، آدھے نے آیا جے چسکا، اگاں ٹور چلو، اربعون اگر اربعتن کو مذکر ہوئے تو 3 چوکے، تو پھر 12 نو اربعون آکھو، خمسون خمساتن کو مذکر ہوئے تو 5 تے آم، تو پھر 15 نو، تو 60 کدے مذکر جمع بنے کندی، تو 6 تے آم، تو پھر 18 نو 60 آکھو، ایویں وہ 7 تے 21 نو، تے 8 تے 24 نو، تے 9 تے 27 نو، تے 100 آکھو، سمجھ آئی جی؟ اے سارا کام غلط ہو گیا جی، آندھے نے اتھر لے جتا واسطے، سمجھ آئی ہاں بھئی یہ جمع نہیں ہے، جمع بنائیں تو پھر جمع کے اندر 3 مفرد ہوتے ہیں، جب ان کے اندر 3 مفرد کم از کم جمع کریں تو جن پر یہ بولے جاتے ہیں ان پر نہیں، پرلے محلے چ بڑھ جاندے۔ سنے ہی اے شاباش، اگے اخوا اللہ وعلا حاضل قیاس البواقی، الحاظ ہے نا، اسی پارے القیاس البواقی یا الحاظ القیاس البواقی و مرفوع، علامہ فرماتے ہیں اسی قیاس پر بواقی تسی 90 تک پہنچ گئے ہیں کہ کون نہیں پہنچے جی۔ دوسری وجہ سنو انہوں نے جمع نہ ہونے دی، جمع وہ ہوتی ہے جو 2 سے زائد پر بولی جائے، متعین پر نہیں بولی جاتی، 15 30 50 75 معین نہیں ہوندی، کی ہوندی معین؟ رجال انہوں دستا ہے بھی صرف 10 مرد، وہ نال لانے پینے نے، اے شہزادے معین معنی تے دلالت کر دینے، اے شرون دا معنی 19 تو اتے تے 21 تو 29 تو اتے تے 30 تو کون؟ ثلاثون، تو یہ متعین پر دلالت کرنا بھی دلیل ہے کہ یہ جمع نہیں ہے، یہ ہاں بھی کیا کہ جی دوسری دلیل یہ ہے کہ اب کوئی بات پڑھی ہو بائزن وأيضا هذه الألفاظ تدل على معان معينة بلا تعینا تعین في الجموع، اور جمع ہے، چل جموع ہے کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کے معنی میں تعین ہے اور جمع میں تعین نہیں ہوتا، نہیں تو سمجھ کو نہیں گیا بے رجال ان دلالت کرتا ہے صرف 5، یہ شرون کس پر دلالت کرتا ہے؟ خاص مرتبے پر، کیڑا؟ 19 تو اتے تے 20 تو 21 تو تھلے، لہذا یہ جمع نہیں ہے۔ اے دوسری دلیل جمع نہ ہونے تے ہن مانے کرو، اور
نہیں ہے شرون جمع شرطن کی اور نہ سلاسون جمع سلاستن کی وگرنہ اگر جمع منوش اگر البتہ صحیح ہوگا اطلاق عشرون کا سلاسون پر پھر ترین و عشرون آخنا ٹھیک ہو گیا کیونکہ 3 بار جو 10 ہویا جی اس لیے کہ سلاسون عشرہ کی 3 مقداریں ہیں اور سلاسون کیڑی شاید ہے 3 باری وچ 10 نہیں ہے گے اے مطلب بھی جی اور اطلاق اور پچھو البتہ صحیح ہوگا اور البتہ صحیح ہوگا اطلاق سلاسین کا 9 پر اس لیے کہ سلاسین سلاسہ کی 3 مقداریں ہیں نہ استغفر اللہ اس لیے کہ 9 سلاسہ کی 3 مقداریں ہیں تے پھر 9 نو سلاسین آکھنا پوے دا حالانکہ یہ اور غلط ہے اچھی یار حد ہو گئی یار اور اسی قیاس پر بباقی اور بھی یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی معینہ پر حالانکہ نئی تعیین جمعوں میں جی اور نہیں عشرون جمع عشرہ کی نہ اور نہ سلاسون جمع سلاسہ کی وگرنہ البتہ صحیح ہوگا اطلاق عشرون کا سلاسون پر اس لیے کہ سلاسون یہ عشرہ کی 3 مقداریں ہیں اور البتہ صحیح ہوگا اطلاق سلاسون کا 9 پر اس لیے کہ 3 مقداریں ہیں سلاسہ کی ہاں قیاس پر بواقی اسی پر قیاس پر بباقی اگے جی یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی معینہ پر اور نہیں واجہ اور حالانکہ جملہ حالیہ ہی یار کہ نہیں تعین جمع میں ہاں بھائی کوئی سمجھ نہیں جے لگ دی یار کنی باری پھیرے جی ہاں اور نہیں عشرون جمع عشرہ کی اور نہیں سلاسون جمع سلاسہ کی وگرنہ البتہ صحیح ہوتا اطلاق عشرون کا سلاسون پر اس لیے کہ سلاسون عشرہ کی 3 مقداریں ہیں اور البتہ صحیح ہوتا اطلاق سلاسون کا 9 پر اس لیے کہ 30 پر سلاسون کا 30 پر اس لیے کہ سلاسون صحیح ہوتا اطلاق 30 کا 9 پر البتہ صحیح ہوتا اطلاق 30 کا 9 پر اس لیے کہ 9 3 مرتبہ 3 3 ہے 3 مرتبہ 3 3 ہے اور کسی طریقے نال کو سمجھ آ جائے جی اور اسی قیاس پر بواقی بھئی جڑے باقی نے یہ تو 2 نے نا 40 50 60 سارے نے پھیرا دعایا جی اور بھی یہ الفاظ دلالت یہ بھی میں نے بھی دوجا جواب اور بھی یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی معینہ پر نہیں تعین جمعوں میں اور ویکھو حاشیت بھئی جمع کو مولوی جی خاص مرتبہ مراد لینا ہوئے تے کرینہ قائم کرنا پہندا ہے کہندے کولوں کو خاص مرتبہ مراد لینا ہوئے تے بھئی رجال نال 5 مراد لینے نال 5 لانا پینا ہے جی خمسہ رجالن برخلاف عشرون وغیرہ انہاں کولوں مرتبہ معین مراد لینے واسطے کرینے دی لوڑ نہیں ہے گی جی اے گل جی ہاں بھی شبہ بالواو رفعا والجاء المكسور ما قبلها نصبا وجرا چلو جی تو ان کا اعراب ہے رفع وہ سوال پیچھے گزر گئے بھئی یہ جو ہے نا یہ واؤ کے ساتھ ہیں اور یا کے ساتھ ہو کل سوال کیتا سی سوال ہے کہ یہ جڑا نا یہ تو صرف جڑی شرون تے علوف واؤ کے ساتھ ہیں اس میں یا تو ہے کونی تو اندر جواب ہے بھی یہ لفظ نہیں دسے اعراب دسے ہے بے رفع حالت ان کی واؤ لفظی کے ساتھ رفع حالت ان کی واو لفظی کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ لیکن ما قبل مکسور ما قبل تسلیہ میں ما قبل یا ما قبل تک فرق ہو جائے کیا کیا جی ان کا اعراب کیا ہے ان کا اعراب رفع حالت میں واو لفظی کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت میں یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور حالت میں نہیں جری حالت جری حالت
یا لفظی کے ساتھ یا لفظی کے ساتھ ماقبل مقصور مقصور مثالاں سنا دیکھا پڑھا پچھو کتنی باری پڑھی ہے نا حمیر تو لے کے جانی مسلمون و علو جانی مسلمون و علو و عشرون اے میرا آئے تو مسلمین و علی و عشرین تے مرار تو بے مسلمین و علی و عشرین بلاو بے چلو جی واؤ کے رفع حالت واؤ لفظی کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ ایسی یا کہ مقصور ہے ما قبل اس کا ایک کڑی صفت ہے شابہ جی رفعی حالت واو لفظی کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ ایسی یا کہ مقصور ہو ماقبل مقصور ہو نہیں یار ماقبل اس کا حد ہوگی کی حالت وہ لفظی کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ ایسی یا کہ مقصور ہو ما قبل اس کا تے باقی صرف وچ پڑھے جی پچھلے کتابیں وچ بھی قانون لگ کے بعد ما قبل مفتوح بھی ہو جاندے ہیں جی وہ جلے قانون لگدے نے وہ گلاں ذہن چ رہن جی پل پل گئی عرش ہے اگاں انما جعل اعراب المثنى مع ملحقاته والجمع مع ملحقاته او اعراب المثنى و اعراب الجمع جمع او کے جمع اے والجمع مع ملحقاته بالحروف لأنهما فرعان للواحد وفی وفي آخرهما حرف يصلح یا زبر سواد یس لم زبر لا حاپش ہو لل آراب جمع عربی دی بھی حد ہو گئی یار لل واہ واہ علامة التثنيات والجمع بل جمع فناسب أن يجعل مجعولو يجعل ذلك الحرف إعرابهما لیکون يكون إعرابهما او ویسمی إعرابهما فرعا لإعرابه كما أنهما فرعان له لأن بس اچھا جی لأن الإعراب بالحروف فرع للإعراب بالحركات ہاں دھیان میں کیوں سوال ہے وہ جڑا پیچھے وعدہ کیتا سی کما سایہ جیو ہن آ گئی سوال ہے مثنیٰ اور مثنیٰ کے ملحقات ویسے نال لینے لوڑ کونی ہے نا دی لیکن نال چلن پہ کوئی گل نہیں کرو جو نال لے کے آندے نو ذکر تو کرنا ہے نا جی محفل چ اور مثنیٰ اور مثنیٰ کے ملحقات کا اعراب جمع اور جمع کے ملحقات کا اعراب بالحروف بنایا ہے اعراب بالحرف نہیں بنایا ہے دی وجہ دسو کی ہے ہاں جی سوال ہے کہ مثنیٰ اور مثنیٰ کے ملحقات کا ملحقات کی ہے یار ملحقات کا اور جمع کے ملحقات کا اعراب بالحروف حروف ہے آیا نکالتے ہونا کیڑا اعراب ہے حرف اعراب بالحرکت نے حرکت کیوں نہیں بنایا کیوں وجہ اس دی کی ہے اس دی ان دا جواب دین لگے نہیں لِأَنَّهُمَا تو کم شروعی اس لیے کہ جمع اور مثنیٰ واحد کی فرع ہے اس لیے کہ جمع اور مثنیٰ یہ واحد کی فرع ہے او واحد ہونا ہے تو تثنیہ بننا ہے واحد ہونا تو جمع بننی ہے کیا کہ یہ دونوں یہ دونوں فرع ہیں واحد کی فرع ہے ایک مسئلہ اور ان دونوں کے آخر میں حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب بننے کی اور ان دونوں کے دونوں کون مثنیٰ اور جمع ہاں اور ان دونوں اور ان دونوں کے آخر میں حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب بننے کی سوال ہے کہ ان کے آخر میں تو نون ہے نون تو اعراب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا نون تو خود مل اعراب بن سکتا ہے راجو لان نو راجو لان نا راجو لان نے بن سکتا ہے وہ آپ تے اعراب نہیں بنتا جی سوال ہے کہ آخر میں نون ہے اور نون اعراب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا جواب دیا کہ ان کے آخر سے مراد نون نہیں ہے بلکہ نون تو ضمے کے عوض میں ہے اے نون تو پہلا تھوڑا جہا انکلا کے ویکھو اے جڑا الف ہے تے جڑی یا وغیرہ ہے واو ہے اے مراد نے جی کیا کہا جی جواب دیا ہے کہ یہاں آخر سے مراد نون اری نہیں نون تو تھوڑا جہا پیچھا الف ہے یا واو
یہ ہیں. سنیں ہی دھیان کریے، لمبا کیس ہی جی. لہذا اب مناسب ہے کہ یہ جو حرف ہے یہ حرف ان دونوں کا اعراب بنا دیا جائے. لہذا مناسب ہے یہ حرف ان دونوں کا اعراب بنا دیا جائے. یعنی تثنیہ اور جمع کے آخر میں جو حرف ہے واو الف اور یا یہ ان کے کیا کر دیے جائیں، اعراب بنا دیے جائیں. کیوں بنائے دیے جائیں؟ تاکہ جس طرح یہ خود فرع ہیں، جس طرح کس کی، اسی طرح ان کا اعراب بھی فرع ہو جائے واحد کے اعراب کی. اعراب ہی اور واحد کیا کہ جی یہ اعراب کیوں دیا؟ اعراب اس لیے دیا کہ تاکہ جس طرح یہ خود فرع ہیں واحد کی، تاکہ ان کا اعراب بھی فرع ہو جائے واحد کے اعراب کی، تاکہ ان کا اعراب بھی فرع ہو جائے واحد کے اعراب کے، واحد کے اعراب کی فرع ہو جائے. فرع ہو جائے. اوکے میں جیسا کہ یہ دونوں فرع ہیں واحد کی، پیچھے موگی گل ہے، جیسے یہ دونوں خود فرع ہیں نا کس کی، واحد تو لہٰذا ان کا جو اعراب ہے وہ واحد کے اعراب کی فرع ہونی چاہیے، واحد کے اعراب کی. اس لیے او جی کیویں بننا ہے؟ او ہے کہ واحد کا اعراب ہے بالحرکت، تو اعراب بالحرکت اصل ہے، اعراب بالحرف او کیونکہ وہ خفیف ہے نہ امیر تو بڑے دلیلاں پکوان لگے ہیں جی. تے اس لیے کہ اعراب بالحروف فرع ہے اعراب بالحروف، چونکہ یہ دونوں فرع ہیں کس کی، واحد کی. اور واحد کا جو اعراب ہے وہ بالحرکت ہے، اور بالحرکت اعراب کی فرع ہے کون؟ بالحرف. تو چونکہ یہ فرع ہیں لہذا فرع کو فرع اعراب دیا، یہ وجہ ہے بین دونوں کو اعراب بالحرف دیا. کس کو؟ اندہ معنی کر لیے، کچھ سمجھ آگی گل دی. اور محض بنایا گیا مثنیٰ کا اعراب بمائے مثنیٰ کے ملحقات کے، اور بنایا گیا جمع کا اعراب بما جمع کے ملحقات کے، کی بنایا گیا حروف کے ساتھ. ایک کیوں بنایا مولوی اویس؟ اس لیے کہ یہ دونوں کون فرع ہیں واحد کی، ایک گل، اور ان دونوں کے آخر میں حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب بننے کی. سوال ہے تو نون ہے ان کا جواب، اور وہ علامت ہے تثنیہ اور جمع کی. اور واو الف یا تے واو یا تثنیہ وچ کون ہے؟ الف یا، تے جمع وچ او نور لال لگا ہے اعراب دے بدلے چ. پس مناسب ہے یہ کہ بنا دیا جائے اس حرف کو اعراب ان دونوں کا. کیڑا حرف جڑے دے آخر تے آ رہے علامت اعراب، کیوں؟ تاکہ ہو جائے اعراب ان دونوں کا. کن دونوں کا؟ فرع واحد کے اعراب کی، جیسا کہ یہ دونوں فرع ہیں واحد کی. او جی او کیویں فرع؟ اس لیے کہ اعراب بالحروف فرع ہے اعراب بالحرکات کی. ہاں جی. اور محض بنایا گیا مثنیٰ کے اعراب کو اور مثنیٰ کے ملحقات کے اعراب کو، پھر ملحقات کے اعراب کو، اور بنایا گیا جمع کے اعراب کو اور جمع کے ملحقات کے اعراب کو حروف کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دونوں کون؟ مثنیٰ اور جمع نہ لیا فرع ہیں واحد کی، اور ان دونوں کے آخر میں حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب بننے کا، اور وہ علامت ہے تثنیہ اور جمع کی. پس مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس حرف کو. اور ویکھے نا حاشیے تے بہرحال نون مثنیٰ میں اور جمع میں، پس وہ تو مثل تنوین کے ہے واحد میں اس کے ہونے میں کہ کلمہ اس تے پورا ہوندا ہے، لہٰذا الف تے واو دا آخر وچ ہونے نو نون دا ہونا مانے نہیں ہے، نقصان نہیں دیندا. جی
بس مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس حرف کو اعراب مثنیٰ اور جمع کا، تاکہ ہو جائے اعراب مثنیٰ اور جمع کا فرع اے جڑا کلمہ فی آخر ما حرف یصلح ہو، اور کہ لکھے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کا بھی پھر اعراب بالحرف ہونا چاہیے، کس کا؟ کا اعراب بھی بال، حالانکہ اس کا اعراب تو ان دا جواب دیتا ہوں دے آخر حرف کو نہیں جڑا اعراب بننے دی صلاحیت رکھے، اس واسطے وہ نکل گئی ہے۔ اس واسطے وہ پڑھے کنا چیر ہو گئے جب پڑھتے ہوں تو اشارے نال بھی سوال جب سمجھ آنے چاہیے نے بھی وہ وچوں نکل گئی، اس واسطے کو دے آخر تے جڑا اعراب دی اے شاباش۔ ہاں جی، جیسا کہ یہ مثنیٰ اور جمع فرع ہے واحد کی، اس لیے کہ اعراب بالحروف فرع ہے اعراب بالحرکت کی۔ شاباش جی، سنیں اتنے لکھے سوال اعراب جو ہے وہ تو عامل کی وجہ سے متغیر ہوتا ہے، اور تثنیہ جمع کی جو علامت ہوتی ہے علامت تو بدلتی نہیں، تو پھر یہ تثنیہ جمع کی علامت اعراب کیسے بن گئی؟ نظر آ رہا ہے جی؟ ان دا جواب ہے کہ علامت کوئی خاص الف نہیں تثنیہ دا، جمع وچ کوئی خاص واو نہیں یا خاص یا نہیں، بلکہ ان میں سے مطلقاً علامت ہے، پھر اس واسطے وہ بدل سکتی ہے جی۔ اور بعض بنایا گیا ہے مثنیٰ کا اعراب اما اس کے ملاقات کے اور جمع کا اعراب اما اس کی ملاقات کے حروف کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دونوں فرع ہے واحد کی، اور ان دونوں کے آخر میں حرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب بننے کی، اور وہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہے الف واو یا، تے واو الف یا کی بن گئی کو پیچھے لگ گئی، پس مناسب ہے مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس حرف کو ان دونوں کا اعراب تاکہ ہو جائے اعراب ان دونوں کون؟ تثنیہ اور جمع ہاں، فرع واحد کے اعراب کے اعراب کی، اعراب کی، جیسا کہ یہ دونوں فرع ہیں لہو واحد کی، یہ کہ اعراب بالحروف فرع ہے اعراب بالحرکات کی۔ اگے جی ولما فلما جعل اعرابهما بالحروف وكان حروف الاعراب ثلاثة واعرابهما ستة، ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع، فلو ولو جعل اعراب كل واحد منهما بتلك الحروف الثلاثة او لا واقع شرط جواب یو فلو دیو، او شرط جواب تے لام آن دیو لا واقع لا وقع الالتباس بلو خص المثنى بها بها باقي المجموع بلا اعراب، بلو خص او مجولو مجموع بها باقي او نائب فاعل یو، المجموع بها باقي المثنى بلا اعراب۔ بس صبر کر، سوال ہے چلو ٹھیک ہے جی اعراب بالحرف تو بن گیا، اب ہمیں یہ راز بتائیں کہ تثنیہ میں رفع حالت الف کے ساتھ، جمع میں رفع حالت واو کے ساتھ، دونوں میں نسبی جری حالت یا کے ساتھ، اے تسا کتھوں فلسفہ کڈیا ہے جی؟ سوال ہے کہ تثنیہ میں رفع اور سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ ان کا اعراب بالحرف ہونا چاہیے تاکہ فرع ہو جائے، لیکن یہ جو رفع تثنیہ میں رفع حالت کے ساتھ اور جمع میں رفع حالت واو کے ساتھ اور لفظی آخ یا ناخ واو کے ساتھ، ات لفظی تو ٹیل نہیں ہے گا، اور دونوں میں نسبی جری حالت یا کے ساتھ، یہ کیا کیا ہے؟ اس کا جواب دیا، امتحان کریں ذرا۔ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان دونوں کا اعراب کون سا ہے؟ بالحروف ہے، اب ہم جناب بالکل پلیٹاں سامان پا کے سامنے رکھتے ہیں تواڈے، تے حروف اعراب کتنے ہیں کل؟ بولو کیڑے؟ اور ان دونوں کے اعراب ہیں 6، وہ 6 کیویں بن گئے؟ وہ 3 مثنیٰ کے تے 3 آخنا کیا کہ جی علامہ جامی اس کا جواب دیتے ہیں، اے تھوڑا تھوڑا سارا پھر تو مل جانے کہ جب یہ بات تو ثابت ہو گئی، وہ تو ہے ثابت ہو گئی، اب حروف اعراب کے حروف کتنے ہیں؟ کیڑے کیڑے؟ شابہ، اور جلدی کر طیب کہتے ہیں مساجی میں نے میں پھیرا دینا جی۔ اور ان کے اعراب 6 ان دونوں کے اعراب 6 ہیں، 3 کس کے؟ کے لیے اور 3 مجموع کے لیے۔ اب
اگر بنایا جائے اعراب ہر ایک کا ان دونوں سے ان حروف کے ساتھ ان دوواں وچ رفعی حالت واؤ نال نسبی حالت الف نال تے جری حالت کندے نال تو البتہ التباس واقع ہو جائے گا البتہ التباس واقع ہو جائے گا کیا کہ جی اب اگر اب اگر ہر ایک کو تین تین اعراب دیے جائیں تین تین اعراب دیے بے دونوں میں رفعی حالت رفع حالت واو لفظی کے ساتھ لفظی نو چھڑ دے واؤ کے ساتھ ہی یار نسبی حالت یا کے ساتھ اور جری حالت نسبی حالت واو کے ساتھ اور جری حالت یا کے حد ہو گئی یار اجے اسماء ستہ مکبرہ کل پڑھے نے یار ابو کا با کا بی کا تو التباس واقع او التباس تو پھر ہوئے گا پھر التباس بنا تو صحیح نا کہ اگر دونوں کو پورا پورا اعراب دیا جائے اعراب دیں کس طرح دونوں میں رفعی حالت رفع حالت واو کے ساتھ نسبی حالت الف کے ساتھ اور جری حالت یا کے ساتھ اینج پلا ہوئی التباس تو البتہ التباس واقع ہو جائے گا اور اگر مثنیٰ کو خاص کر دیں تینوں اس کو دے دیں تے جمع جڑی وہ حزب اختلاف وچ باہر نکل جائے دی اور اگر جمع کو تینوں دے دیں تے نجو لوہار ہری ناراض ہو کے نکل جان گے وچوں اگر یہ اعراب کو خاص کر دیا جائے مثنیٰ کے ساتھ تو جو جمع ہے وہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا اور رہ جائے گی اور اگر یہ تینوں اعراب جمع کو دے دیے جائیں دیے جائیں تو جو مثنیٰ ہے وہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا رہ جائے گا اس واسطے ہوں اگلا کام کرنا ہے اور جب بنایا گیا اعراب ان دونوں کا حروف کے ساتھ کس کے ساتھ اوے خود رو جب کہ بیان ہو گیا نقطہ ان دونوں کے اعراب کے بنانے کا بالحروف حرف اب ارادہ کیا ہے یہ کہ بیان کرے نقطہ کہ مثنیٰ کا اعراب الف اور یا کے ساتھ جمع کا اعراب واو اور یا کے ساتھ اندے وچ کی نقطہ ہے کہ نقطہ ہے جی چلو جی اور جب بنایا گیا اعراب دونوں کا حروف کے ساتھ ایک جملہ اور ہیں حروف اور اعراب کے حروف تین ہیں اور اعراب ان دونوں کا 6 ہے تین مثنیٰ کے لیے اور 3 مجموع کے لیے ہونا پس اگر بنایا جائے اعراب ہر ایک کا ان دونوں سے سنے ہی اوتے ویخ بنایا جائے ہر ایک کا حروف سے اعراب واحد فیہما بہیں طور کے واو علامت رفع کی کندے وچ دوواں وچ اور دو فیہما مثلا یا بنایا جائے ہر ایک حروف سے ہر ایک میں ان دونوں میں سے اعراب دوسرا بائیں طور کے واو بنائی جائے علامت رفع کی تثنیہ میں اور نصب کی علامت جمع میں تے پھر بھی التباس آ جائے گا اکو جے رکھو تاں بدلا کے رکھو تاں تے التباس ہر صورت وچ چل پس اگر بنایا جائے اعراب ہر ایک کا ان دونوں سے ان حروف کے ساتھ ان 3 حروف کے ساتھ دو مانو 3 اعراب وکھرا وکھرا دئیے البتہ واقع ہو جائے گا التباس ایک اور صورت ہے اور اگر خاص کیا جائے مثنیٰ کو اس اعراب کے ساتھ صرف تثنیہ نو دے دیو باقی رہ جائے گا مجموع بلا اعراب اور اگر خاص کیا جائے مجموع کو تینوں اعرابوں کے ساتھ تو باقی رہ جائے گا مثنیٰ بلا اعراب ٹر شابہ بنا دیا گیا اعراب ان دونوں کا حروف کے ساتھ اور اعراب کے حروف 3 ہیں اور ان دونوں کا اعراب 6 ہیں 3 مثنیٰ کے لیے اور 3 مجموع کے لیے بس اگر بنا دیا جائے اعراب ہر ایک کا ان 2 سے ان 3 حروف کے ساتھ تو البتہ واقع ہو جائے گا التباس اور اگر خاص کر دیا جائے اعراب مثنیٰ کو اعراب کے ساتھ مراد و حروف ثلاثہ کے ساتھ تو باقی رہ جائے گا مجموع بلا اعراب
اور اگر خاص کر دیا جائے مجموع کو حروف ثلاثہ کے ساتھ. تو باقی رہ جائے گا مثنیٰ بلا اعراب. جی ٹر نکیا. اور جب بنا دیا گیا اعراب ان دونوں کا حروف کے ساتھ، اور اعراب کے حروف 3 ہیں اور اعراب ان دونوں کے 6 ہیں، 3 مثنیٰ کے لیے اور 3 مجموع کے لیے. پس اگر بنا دیا جائے ہر ایک کا اعراب ان دونوں سے، ان 3 حروفوں کے ساتھ، تو البتہ واقع ہوگا التباس. اور اگر خاص کر دیا جائے، اور اگر خاص کیا جائے مثنیٰ کو 3 حروف کے ساتھ، باقی رہ جائے گا مجموع بلا اعراب کے. اور اگر بلا اعراب کے کی کیوں ہے بلا اعراب. اور اگر خاص کر دیا جائے مجموع کو ان تینوں اعراب حروفوں کے ساتھ، تو باقی رہ جائے گا مثنیٰ بلا اعراب. فا فوضعت علیہما بأن جعلوا الالف علامۃ الرفع اوے پڑھیا مفعول بے. جعلوا الالف علامۃ الرفع فی المثنى. جعل 2 مفعولاں والمتعدی ہندے. جعلوا الالف علامۃ الرفع فی المثنى لأنه الضمیر المرفوع للتثنیۃ فی الفعل نحو یضربان وضربا. والواو والواو علامۃ الرفع فی المجموع لأنه الضمیر المرفوع للجمع فی الفعل نحو یضربون وضربوا. بس صبر کر. اب ان دونوں پر ان 3 حرفوں کو تقسیم کرنا ہے. کوئی صورت رہ گئی، باقی سارے دروازے بند. سنیں نہ 3 پورے دے سکتے ہیں نہ ایک نو خاص کر سکتے ہیں، تے لہذا انہیں کوئی صورت رہ گئی کیڑی؟ اور 3 کی نہیں، ان حروف کو 2 پر تقسیم کریں. تو سونے دروں اب یوں کیا کہ الف کو تثنیہ میں رفع کی علامت بنایا. اب الف کو مثنیٰ میں رفع کی علامت بنایا. اب یوں کیا. اب یوں کیا کہ الف کو تثنیہ میں رفع کی علامت بنایا. سوال ہے کہ بے تکی یا وچ کو مناسبت بھی ہے. ان دا جواب کیا کہ سوال الف کو کیوں علامت بنایا، سوال ہے کہ الف کو مثنیٰ تثنیہ میں رفع کی علامت کیوں بنایا؟ بنایا. تو آندے نے اس لیے کہ الف ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کے لیے فعل میں. اسا کو اور جگہ دے ویکھیا الف فری تثنیہ واسطے ہوندے نے. الف فری تثنیہ واسطے. فعل کے اندر الف جو ہے نا وہ ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کی. او یضربان تے زاربا الف ہے نا تثنیہ واسطے. اس مناسبت سے ہم نے تثنیہ میں ہاں یضربان تے زاربا وچ الف مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ فاعل ہے نا، تو رفع خود مرفوع ہے، لہذا الف تثنیہ دا بھی ہے، رفع دے مقام تے بھی ہے. اس مناسبت سے مثنیٰ کے اندر الف کو رفع کی علامت بنایا. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ الف ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کی فعل میں. بھئی تثنیہ واسطے بھی ہے تو مرفوع بھی ہے. اس مناسبت کے لیے تثنیہ میں رفع کی علامت الف کو بنایا. تثنیہ میں الف کو رفع کی علامت بنایا، اور جمع کے اندر واو کو رفع کی علامت بنایا. ہاں اور جمع میں واو کو رفع کی علامت بنایا. پھر اور جمع میں واو کو رفع کی علامت بنایا. وجہ یہ ہے کہ واو ضمیر مرفوع ہے جمع کی فعل میں. ضمیر بھی واو جمع واسطے بھی ہے تے جڑا ہے نا ضمیر مرفوع ہے تے جمع والا معنی دیندی ہے تے مرفوع بھی ہوندی ہے. اس مناسبت سے ہم نے جمع کے اندر واو کو رفع کی علامت بنایا. جی کیا کہ جی اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ واو ضمیر مرفوع ہے جمع کی فعل میں، یعنی واو جمع واسطے بھی ہوندی ہے تے رفع دی جگہ تے بھی ہوندی مرفوع ہوندی. اس مناسبت سے ہم نے واو جمع کے اندر واو کو رفع کی علامت بنایا. رفع کی علامت بنا دیا. منع کر پس تقسیم کی گئی، اور تقسیم کیے گئے اعراب، اور پس تقسیم کیے گا 3 حروف. یار 3 حروف ان دونوں پر کس طرح با تصویریہ او بیانی توضیح کا کمیں تقسیم کی تھی؟ بائیں طور کہ بنایا کنہ تیرے میر پور والے نہ بھی الف کو
اور عربیاں نے رفع کی علامت مثنیٰ میں اس لیے کہ الف ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کے لیے فعل میں، جیسے یضربان اور ضربا، اور بنایا عربیوں نے واؤ کو اور عطف پیچھے پا کے بیان جعلو رفع کی علامت مجموع میں، اس لیے کہ واؤ ضمیر مرفوع ہے جمع کے لیے فعل میں، جیسے یضربان اور ضربو۔ ٹھر یار، بس تقسیم کر دیے گئے پس تقسیم کیے گئے تین حروف، تین حروف ان دونوں پر بئی طور کے بنایا عربیوں نے الف کو علامت رفع کی تثنیہ میں، اس لیے کہ الف ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کے لیے فعل میں، جیسے یضربان اور ضربا۔ بئی طور کے بنایا عربیوں اور بنایا عربیوں نے واؤ کو علامت رفع کی جمع میں، اس لیے کہ واؤ ضمیر مرفوع ہے جمع کے لیے فعل میں، جیسے یضربون اور ضربو۔ اور تقسیم کیے گیا ان تینوں کو ان دونوں پر بائیں طور کے بنایا گیا الف کو رفع کی علامت مثنیٰ میں، اس لیے کہ الف ضمیر ہے مرفوع کی تثنیہ کے لیے فعل میں، جیسے یضربان اور ضربا، اور بنایا انہوں نے واؤ کو رفع کی علامت جمع میں، اس لیے کہ واؤ ضمیر مرفوع ہے جمع کے لیے فعل میں، جیسے یضربون اور ضربو۔ وجعلوا اعرابهما بالياء على الجر على الاصل۔ بس، اور ان دونوں کو رفع مل گیا اور دونوں کے لیے جری حالت بنائی یا کے ساتھ، دونوں کے لیے جری حالت بنائی یا کے ساتھ اصل پر، کیونکہ یا کندی یا کس واسطے ہوندی؟ جر واسطے، واؤ رفع واسطے، الف نصب واسطے، واؤ یا ابو ابا ابی، تو اصل پر ہم نے رکھتے ہوئے دونوں کے اندر یا جو ہے اس کو جر کی علامت بنا دیا۔ کیا کہ جی عربیوں نے دونوں کا اعراب یا کے ساتھ بنایا جری حالت میں اصل پر، چونکہ اصل یا جر کے لیے ہے تو لہذا دونوں کو یا دے دی، دونوں کو، تو سوال ہو گیا، پھر التباس آ گیا۔ تو سوال ہو گیا، پھر التباس آ گیا۔ تو آندھنی عبارت پڑھ پھر تن دس دیا بینہما بان فتحوا ما قبل الياء فی التثنیۃ، تثنیت یار بخفۃ الفتحۃ وکثرۃ التثنیۃ، اگر ٹور وکسروا فی الجمع بثقل الکسرۃ وقلۃ المجموع۔ بس اب سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ کیا کہ تثنیہ میں جری حالت میں یا کے ما قبل کو فتح دیا اور جمع میں یا کے ما قبل کو کسرہ دیا۔ کیا کہ جی فرق یوں کیا کہ تثنیہ میں یا کے ما قبل کو جری حالت میں تثنیہ میں یا کے ما قبل کو فتح دیا اور جمع میں جری حالت میں یا کے ما قبل کو کسرہ دیا۔ پھر فرق یوں کیا کہ تثنیہ میں جری حالت میں یا کے ما قبل کو فتح دیا اور جمع میں تثنیہ میں یا کے ما قبل کو فتح دیا، جمع میں کیا دیا؟ جمع میں کسرہ دیا، تو تثنیہ میں فتح دیا۔ انہیں دماغ نہیں قابو ہوتا جب بچے ہیں جی سوال ہے عکس کر دو، سوال ہے کہ عکس کر دو، تثنیہ میں یا کے ما قبل کو یا کے ما قبل کو کسرہ دے دو اور جمع میں فتح دے دو، کس کو یا کے ما قبل پوری گل کری دیو پلا بھی کی عکس کر دو، تثنیہ میں یا کے ما قبل کو کسرہ دے دو اور جمع میں یا کے ما قبل کو فتح دے دو۔ اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے کیا ہے، یہ مناسبت کی وجہ کیا کہ جو اس کا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ یہ مناسبت کے لیے کیا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ تثنیہ میں یا کے ما قبل کو فتح اس لیے دیا کہ فتح خفیف ہے، کندی بنسبت اور کسرے نالوں زمے دی گل کرنے تے فتح خفیف ہے، کسرے دی بنسبت کہ کوئی نہیں پاویں 50 واری پکاؤ پھر مڑ کے بھول گئی جی کہ فتح خفیف ہے اور تثنیہ بنسبت جمع مذکر سالم کے کثیر ہے، تثنیہ
بمقابلے جمع مذکر سالم کے کثیر مطلقاً جمع کے نہیں آخنا جمع مذکر سالم کے کیے کثیر ہے کیونکہ جمع مذکر سالم سارے مفرداں دی بنتی ہے نہیں تے تسنیہ دار مفردہ بن جاتا ہے تے پھر تسنیہ کی ہویا کثیر ہوئے کندے کولوں جمع مذکر تو کثرت کس کو چاہتی ہے اس لیے تسنیہ میں یا کے ما قبل کو فتح دیا اس گل نو کیا کہ جی تسنیہ جواب یہ ہے کہ یہاں مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ تسنیہ نہ فتح خفیف ہے اور تسنیہ اور تسنیہ کثیر ہے کثرت خفت کو چاہتی ہے کثرت خفت کو چاہتی ہے اس لیے تسنیہ میں ما یا کے ما یا کے ماقبل کو فتح دیا کیا دیا فتح دیا فتح دیا اور جمع میں یا کے ما قبل کو کسرہ دیا اس لیے کہ کسرہ ثقیل ہے اور جمع قلیل ہے قلت کو ثقل دیا تاکہ تعادل ہو جائے جی اور جمع میں یا کے ایو ساکھا سی ماں گز کو پاری شاید چوک کے لیامی پوڑ جی اور جمع میں یا کے ماقبل کو کسرہ دیا اس لیے کہ کسرہ یہ ثقیل ہے اور جمع یہ قلیل ہے اس لیے قلت کو اس لیے جمع میں یا کے ما قبل کو کسرہ دیا تاکہ تعادل ہو جائے عدل ہو جائے تے وحمل النصب عمل النصب على الجر لا على الرفع بمناسبات النصب بالجر لے لوقوع كل منهما فضلة في الكلام بس اب دونوں کی رفع حالت بھی آ گئی ہے اور جری حالت میں آ نصب رہ گئی ہے اب نصب کو دو میں سے کسی کے تابع کرنا ہے نصب کو دو میں سے کسی کے تابع کرنا یا رفع کے تابع کرنا ہے یا جر کے تابع کرنا ہے تو علامہ فرماتے ہیں کہ نصب کو جر کے تابع کیا نصب کو جر کے تابع کیا کہ جی دونوں کی رفع حالت بھی آ گئی ہے کیا گئی ہے جری حالت بھی آ گئی ہے حالت رہ گئی ہے نسبی حالت رہ گئی ہے طرف پورے ہو گئے نے کہ رہ گیا کوئی الف بھی چلا گیا واو بھی یا بھی چلی گئی تو ایک اعراب رہ گیا کیڑا تو خام خواہ اس کو تابع کرنا ہے یا اس کو تابع کرنا ہے کہ اس کی رفع حالت کے یا جری حالت تو علامہ فرماتے اس کو اس کو تابع کرتے ہیں جری حالت سوال یہ ہے کہ رفع کے تابع کیوں نہیں کیا یہ ہے کہ رفع کے تابع کیوں نہیں تو جواب یہ ہے کہ جر اور نصب میں مناسبت ہے یہ ہے کہ جر اور نصب میں مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں دونوں دونوں کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں او مجرور جڑا ہوندا ہے وہ بھی مبتدا نہ خبر تے نہ مبتدا کسی نال جوڑ جاڑ کے تے نصب والا مفعول بھی ہوندا ہے تے فضلہ ہوندا ہے تے رفع جڑا وہ تو عمدہ ہوندا ہے تو خبر اس کے وہ تو مبتدا خبر بنتے ہیں اس لیے فضلے کو فضلے کے تابع کیا اس لیے فضلے کے تابع تابع کیا کوئی سمجھ آئے کہ کوئی نہیں بے سوال ہے کہ رفع کے تابع کیوں نہیں کیا تو یہ ہے کہ مناسبت نہیں ہے نصب اور جر کی مناسبت ہے کلام میں فضلہ ہونے میں جار مجرور بھی کسی کے متعلق ہوتا ہے منصوب جو ہوتے ہیں وہ مفعول ہوتے ہیں حال تمیز ہوتے ہیں اور رفع جو ہے یہ عمدہ ہے کہ رفع والی شے فاعل ہوتی ہے مبتدا بنتی ہے خبر بنتی ہے چلو جی اور بنایا عربیوں نے اعراب دونوں کا یا کے ساتھ جر کی حالت میں یہ کیوں بنایا اصل پر کس پر اور فرق کیا انہوں نے ان دونوں کے درمیان دونوں کون شکر ہے بائیں طور کہ فتح دیا عربیوں نے یا کے ما قبل کو تثنیہ میں کیوں باوجہ فتح کی خفت کے اور باوجہ تثنیہ کی کثرت کے سنیں اچھا جی اور کسرہ دیا عربیوں نے جب کاسارو ہو اور ہاں اور کسرہ دیا کسرہ بنا کس کو اور پیچھے سے نہ اور یا ہے نا اور کسرہ دیا ہو کس کو ما قبل
یا کے ما قبل کو جمع میں او دا مرجع کون ہے؟ ما قبل. کیوں؟ بابجا ثقیل ہونے کسرے کے اور بابجا قلیل ہونے جمع کے. اور جمع مذکر سالم تسنیے نال تھوڑی من کر اس دا اگلا پھر کر دیں. نے ان دونوں کے اعراب کو یا کے ساتھ جری حالت میں اصل پر اور فرق کیونکہ اصل جی یا جر دی علامت ہے. جی اور فرق کیا ان دونوں کے درمیان بائیں طور کے فتح دیا. دونوں کون؟ تسنیہ اور جمع کے درمیان. بائیں طور کے فتح دیا یا کے ماقبل کو تسنیہ میں بوجہ فتح کی خفت کے اور تسنیہ کی کثرت کے اور کسرہ دیا یا کے ماقبل کو جمع میں بوجہ کثرت کی کسرے کی شکل کے اور مجموع جمع کی قلت سے. اور بنایا عربیوں نے ان دونوں کے اعراب کو یا کے ساتھ جر کی حالت اصل پر اور فرق کیا ان دونوں کے درمیان بائیں طور کے فتح دیا انہوں نے یا کے ماقبل کو تسنیہ میں باوجہ فتح کی صفت کے اور تسنیہ کی کثرت کے اور کثرت دیا انہوں نے یا کے ماقبل کو جمع میں باوجہ کثرت کے شکل کے اور مجموع کی قلت کے. اگے جی اور حمل کی عربیوں نے نسب کو جر پر رفع پر کیوں نہیں کیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کے نسب کو تابع کیا جر کے، نسب کو تابع کیا جر کے، نہ کہ رفع پر. حمل رفع پر نہیں کیا، یعنی رفع کے تابع نہیں کیا، باوجہ نسب کی مناسبت کے جر کے ساتھ. وہ کی مناسبت دو لمیاں ہوندیاں نے باوجہ اور لمیاں بھی دین نہ دوویں تے جڑی رفع ہوندی ٹنڈ ہوندا ہے جی. باوجہ واقعہ ہونے ہر ایک کے دونوں سے فضلہ کلام میں. جی اور حمل کیا عربیوں نے نسب کو جر پر بنا کے رفع پر بوجہ نسب کی مناسبت کے جر کے ساتھ تاکہ واقعہ تاکہ حد ہوگی لام جارا یار باوجہ واقع ہونے ہر ایک کے فضلہ کلام میں. جی عمل کی عربیوں نے نسب کو جر پر نہ کے رفع پر باوجہ نسب کی مناسبت کے جر کے ساتھ باوجہ واقع ہونے ہر ایک کے دونوں سے فضلہ کلام میں. او تے آشد ویک سوال جواب سوال ہے بھی اے نسب تے جر تے فضلہ نہیں جنہ اتے ہوندی او فضلہ ہوندے نے کلام میں کی ہوندے نے جنہ دی جر تے نسب ہوندی فضلہ تے او ہوندے نے کہ آپ ہوندی ہے. تو ان دا جواب دیتا ہی مراد ہے کہ ہر ایک کا جو موصوف ہے نسب اور جر سے جس پر یہ آئی ہوتی ہیں وہ کلام میں فضلہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ دونوں فضلہ یہ نسب اور جر صفت بنتے ہیں فضلہ کی، یعنی فضلہ ہوتے اعراب ہوندا ہے. وہ اعراب صفت آخر دے مرفوع ہونا منصوب ہونا مجرور ہونا. سمجھے ہی بھی یہ خود نہیں ہے یا یہ کیا ہیں، یعنی بوجہ واقعہ ہونے ہر ایک کے موصوف کے نسب اور جر سے فضلہ کلام میں، یا یہ دونوں کلام میں جو فضلہ ہے اس کی صفت بنتے ہیں، خود آپ نہیں فضلہ ہوتی. چلو